بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ اسلامی تعلیمات میں قبر کا عذاب ایک اہم اور سنجیدہ موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر قبر کے عذاب کے بارے میں خبردار کیا اور خاص طور پر ان گناہوں کے بارے میں ذکر کیا جن کی بنا پر انسان قبر میں عذاب کا سامنا کرتا ہے۔ ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو اور اسے دنیا میں اپنے فرائض اور حقوق کا احساس نہ ہو تو روایات میں اس کے عذاب کو مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے عذاب میں مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے درجہ ذیل نکات ہیں۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو خاندان کا نگران اور سربراہ بنایا۔ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کی پاسداری کرے بشرطے کہ شوہر اسلام کے دائرے میں رہ کر حکم دے۔ نافرمان عورت جو شوہر کے جائز حقوق ادا نہیں کرتی، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو عورت دنیا میں شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اسے مرنے کے بعد سخت عذاب کا سامنا ہو سکتا ہے۔ قبر کا عذاب نافرمانوں کے لیے مختلف اقسام کا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایسی عورتوں کو قبر میں خاص طور پر عذاب دیا جائے گا۔ قبر کی تنگی عام عذاب ہے جو اکثر گناہ گاروں کو دیا جاتا ہے۔ نافرمان عورت کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ عذاب اس کی روح اور جسم دونوں پر مسلط ہوتا ہے، جس سے اسے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شوہر کی نافرمان عورت کے لیے قبر میں سانپ اور بچھو مقرر کیے جاتے ہیں جو اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں۔ یہ سانپ اور بچھو انتہائی زہریلے ہوتے ہیں اور ان کے ڈنگ مارنے سے عورت کو شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ عذاب اس کے نافرمان ہونے کی سزا کے طور پر ہوتا ہے۔ ایک اور عذاب جو نافرمان عورت کو قبر میں دیا جاتا ہے وہ آگ کے شعلے ہیں۔ قبر میں ایسی عورت کو آگ کے شعلوں میں جلا دیا جاتا ہے اور یہ عذاب اس کی نافرمانی اور بدسلوکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نافرمان عورت کی مسلسل جلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا احساس کرے۔ قبر میں نافرمان عورت کا جسم گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے جسم پر کیڑے اور حشرات آ جاتے ہیں جو اس کے جسم کو کھاتے ہیں۔ یہ عذاب اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے جسمانی عذاب کے ساتھ ساتھ روحانی عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ جب نافرمان عورت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے منکر نکیر فرشتوں کی بعض پرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ فرشتے قبر میں آ کر 3 سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین۔ اگر عورت دنیا میں اپنے اعمال میں ناکام رہی ہے اور شوہر کی نافرمان تو ان سوالات کا درست جواب نہیں دے پاتی، اس کے بعد اس کا عذاب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قبر کا عذاب ایک عارضی عذاب ہوتا ہے جو قیامت تک جاری رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا تو شوہر کی نافرمان عورت کو آخرت میں مزید سخت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا حساب لے گا اور اگر اس نے دنیا میں توبہ نہیں کی تو اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ہر گناہ کی معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب تک انسان صدقے دل سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ ایسی عورت جس نے شوہر کے حقوق کی پامالی کی ہو، اگر وہ دنیا میں سچی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ رحمت سے اسے معاف کر سکتا ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دے سکتا ہے۔ قبر کا عذاب ایک سخت اور دردناک عذاب ہے جو نافرمان عورت کو اس کے اعمال کی بنا پر دیا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ان کا درست طریقے سے ادا کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں اور ایسی ہی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب